بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ شرح السنہ میں جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ اہل سنت پر مشتمل کتاب ہے، اس کتاب میں پچھلے درس سے جو موضوع شروع ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے متعلق ہے۔ اللہ کی صفت کلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ یہ صفت ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرنے والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عملی طور پر کلام نہیں کرتا ہے، عملی طور پر بھی وہ کلام فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں شروع کی باتیں، ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے اس سلسلے کی، وہ اس سلسلے میں ہے کہ کچھ دلیلیں۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرماتا ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اور ایسے ہی بدعتی فرقے کون سا شبہہ پیش کرتے ہیں؟ بدعتی فرقے، گمراہ فرقے کون سا شبہہ، کون سا ڈاؤٹ لے کر کے آتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے نا؟ وہ شبہہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، اس کا ازالہ کیا ہے، کیسے ہم اس کا دفاع کریں گے کہ وہ جو بات کہتے ہیں بدعتی گمراہ فرقے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں آئیں گی، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات مکمل ہو جائے۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ کے بندے بھی کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے، بندوں کا کلام کرنا بندوں کی شان اور ان کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اللہ کی ذات بندوں کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت بھی اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوقات کی صفت کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر دلیل اہل سنت کی کیا ہے؟ یہ جو عقیدہ ہم نے پڑھا، اس سلسلے میں قرآن کریم کی دلیلیں کیا ہیں، حدیثوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ چند دلیلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت بیان ہو رہا ہے، اس لیے ان باتوں پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں مصنف، کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کو سرسری طور پر بیان کر دینا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے بیان کر دینا ہے۔ اب جو لوگ تفصیل اگر جاننا چاہیں اللہ کے صفت کلام کے بارے میں، تو انہیں چاہیے کہ ان کتابوں کو ڈھونڈیں جس میں باقاعدہ عقائد کی ایک ایک بات کی تفصیلی دلیلیں بیان کی گئی، تو وہاں اس کی ساری ڈیٹیل ملے گی، ساری تفصیلات ملے گی۔ لیکن ہم اہل سنت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے کو سمجھے، اہل بدعت اور گمراہ فرقے کس راستے پر چلتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے اور کیوں غلط ہے، اہل سنت کا عقیدہ درست ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور اہل باطل، اہل بدعت، گمراہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بے دلیل ہیں۔ تو جو دلیلیں ہیں قرآن کریم کی، اس میں سے چند دلیلوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اہل سنت کی دلیلیں ہیں، اہل سنت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں، مشرک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ سے کوئی مشرک چاہے کہ مجھے پناہ دے دو، یعنی مجھے اللہ کے مطلب مسجد میں مثال کے طور پر رہنے دو، ٹھیک ہے، یا کسی گھر میں رہنے دو، تو گھر کا معاملہ تو آسان ہے، لیکن مسجد کی بات، اگر مسجد میں بھی کہے کہ مجھے پناہ دے دو اور مجھے یہاں رہنے دو، فَأَجِرُهُ، تو اسے پناہ دے دیجیے، آپ اسے کیا کریں؟ پناہ دے دیجیے۔ کیوں؟
حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ مسجد میں قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، نمازوں کے اندر تلاوت ہوگی، ایسے بھی تلاوت ہوگی۔ اور مسجدوں کی جو تعمیر کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ یہ بھی مقصد ہے جو ہم کر رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ ایسا نہیں کہ مسجدیں 5 ٹائم کی نمازوں کے لیے ہیں کہ 5 ٹائم نماز ہو اور اس کے بعد سے تالا لگا دیا جائے، بند رہے۔ نہیں، مسجدیں 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی ہیں، مسجدیں علمی حلقات کے لیے ہیں، دروس کے لیے ہیں، اور اس طرح کی جو ضرورت ہے اس کا تذکرہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ اور بھی عہد رسالت میں بہت سارے ایسے مواقف آتے تھے، موقع جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے نا وہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ بہت سارے فیصلے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، ہے نا، بہت ساری ہے نا کیا کہتے ہیں قضیے، اس کو کہتے ہیں مقدمے، ان کے فیصلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو اس طرح سے یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجیے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اب اللہ کا کلام سنے، ماضی مضارع اگر کیا جائے، فعل فاعل مفعول اگر آئے تو لوگ تعویل کرتے ہیں اہل بدعت، جیسا کہ بات آئی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ نے بات کی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب وہاں چونکہ فعل فاعل مفعول کا مسئلہ ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے بات کی موسیٰ سے۔ موسیٰ جو کہ الف مقصورہ ہے، اس پر زبر زیر ظاہر نہیں ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جو کام کیا جاتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فاعل گرامر کے مطابق، ابھی سب باتیں تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ٹھیک ہے، شاید بعض طلبہ ہوں تو اس چیز ان کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ فاعل پیش ہونا چاہیے اس کے اوپر، مفعول پر زبر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فعل فاعل مفعول پہچان میں آتا ہے۔ یہ فعل ہے، عمل کلام مطلب بات کرنا کام ہے۔ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب بات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے عربی گرامر میں، اور جس سے بات کر رہا ہے وہ مفعول ہے تو اس پر زبر آنا چاہیے۔ اب چونکہ موسیٰ کا جو لفظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے، وہ نام ایسا ہے جو الف مقصورہ کے ساتھ، اس پر زبر زیر ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اس زبر زیر کو مقدر مانا جاتا ہے۔ مقدر کا مطلب پوشیدہ مانا جاتا ہے، دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھوں کے سامنے دکھائی نہیں دے رہا، زبر زیر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر زبر ہے۔ اب چاہے آپ زبر پڑھیں گے تو بھی موسیٰ ہی پڑھا جائے، اندر حقیقت میں گرامر کے مطابق وہ زبر ہے تو بھی موسیٰ ہی، زیر ہے تو بھی موسیٰ ہی، اور پیش ہے تو بھی موسیٰ ہی پڑھا جائے گا۔ موسیٰ یہ کیا ہے؟ معرب جس کو کہتے ہیں نا، مبنی، معرب اور مبنی۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ الف مقصورہ والا لفظ ہے، اس کے اندر حرکت یعنی زبر زیر پیش کا پتہ نہیں چلتا ہے، مقدر مانا جاتا ہے، یعنی وہاں پر وہ مانا گیا ہے کہ حال مفعول ہے تو زبر ہوگا، فاعل ہے تو پیش ہوگا، ہے نا، اس طرح سے۔ اب موسیٰ کے لفظ کی وجہ سے بدعتیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ کیا فائدہ اٹھانا چاہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فاعل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ فاعل، بات کرنے والا بنا دیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ کے لفظ پر زبر زیر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس کو زبر سمجھ لو چاہے پیش سمجھ لو، کچھ بھی سمجھ لو، اس طرح سے ان لوگوں نے کیا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ پر پیش ہے، واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بات جس سے کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پر اگر مفعول موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اور لفظ اگر ہوتا جہاں زبر زیر ظاہر ہوتا تو وہاں پر زبر آتا، صاف صاف کیا آتا؟ زبر آتا۔ لیکن چونکہ نہیں ظاہر ہے تو آدھا مسئلہ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ پر، لفظ اللہ پر، اللہ کے نام پر لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو پیش آیا ہوا ہے اس کو انہوں نے تحریف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تحریف، یعنی بدل دیا، لاہو کے بجائے اللہ ہا کر دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ کو فاعل بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مفعول بنا دیا۔ اب چونکہ ہم نے عرض کیا کہ اب یہ سب تو بہت مطلب ہلکی معمولی چیزیں ہیں گرامر کی قواعد کی، لیکن اس طرح کی چیزوں میں ہم زیادہ اگر داخل ہوں تو آپ مکتا جائیں گے۔ تو یہ چیز خیر یہاں پر اس لیے آ گئی ہے کہ کیسے بدعتی تعویل کرتے ہیں، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تحریف
لفظی تحریف، معنوی تحریف کرنے، یعنی ہیر پھیر کرنے میں بھی وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تحریف والے بات میں. یہاں دیکھیے، اب جب وہاں پر فعل فاعل کا مسئلہ تھا تو وہاں تو انہوں نے تعبیر کرنے کی کوشش کی. یہاں دیکھیے، یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ مشرک اللہ کا کلام سنیں. یہاں پر تو مضاف مضاف الیہ، کلام اللہ کا. کلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کے سوا تو کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہے نا. یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے جس کی طرف کلام کی نسبت کی گئی ہو، یعنی بات کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کا کلام. کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. تو یہاں تو تعویل کرنے، گھمانے پھرانے، ہیرا کرنے کی کوئی انہیں گنجائش نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لفظ کلام کو منسوب کیا گیا. اس سے واضح ہے کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. آئے گی بات کہ جو لوگ مخلوق کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے. دوسری آیت دیکھیے، منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں. کیا بدل دیں؟ اللہ کا کلام بدل دیں. تو کلام یعنی بات، اللہ کی بات کو بدل دیں. بات کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. تو اضافہ الی نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کی نسبت، بات کرنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. اس کے بعد دیکھیے، اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں مزید بھی آگے آ رہی ہیں. اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں یہ مسئلہ یعنی اللہ کے کلام کا مسئلہ، کہ کلام اللہ کی صفت ہے، بہت مطلب کسی طرح کا شک نہیں، کسی طرح کا شبہہ نہیں، ایک دم یقینی مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے. اب اہل بدعت جیسے کہتے ہیں، ایک طبقہ کیا کرتا ہے؟ ایک طبقہ، اور یہی بڑا طبقہ ہے، جو کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم مان لیں کہ کلام کرتا ہے، بندے بھی کلام کرتے ہیں، تو بندے کی طرح ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی نفی کر دیتے ہیں. نفی کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ نفی کرنے کا مسئلہ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اہل بدعت مخالفت کر رہے ہیں. ان کی مخالفت سے، گمراہوں کی مخالفت سے اور ان باطل پرستوں کی مخالفت سے اس عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہاں پر مزید دیکھیے، کہتے ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ کی صفت کلام کا ایک حصہ ہے. اللہ نے کلام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعے کلام فرمایا، اللہ نے تورات کے ذریعے کلام فرمایا، اللہ نے انجیل کے ذریعے کلام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کے ذریعے کلام فرمایا، اللہ نے اور بھی جو اللہ کی صفت کی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے کلام فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر کلام کیا ہے، یعنی بات کیا ہے. بات کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو یہ مسئلہ یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہے. اہل بدعت کے اختلاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہمیشہ سے بات کرتا ہے، آج بھی بات کر رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا رہے گا، یعنی ذاتی صفت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے کہ اللہ کلام کرنے والا ہے، اس کی ذات کلام کرتی ہے. پھر عملی طور پر کلام پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک صفت ہے جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی. یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے تذکرہ آ رہا ہے اشاعرہ فرقے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اشاعرہ جو فرقہ ہے، جن کو اشعری کہتے ہیں، یہ اشاعرہ آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات کا انکار کرتے ہیں. اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر کلام کرتا ہے، لیکن اس کلام کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن کلام کیا، یہ تورات کو اللہ کا کلام ہے، یہ انجیل اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. یہ جو باہر آپ لوگ کلام لے کر کے آ رہے ہیں، یہ مخلوق ہے، جبریل کی بات ہے. وہ کس کی بات ہے؟ جبریل کی بات ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. اس لیے جاننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر صفت کلام سے متصف ہے، یعنی اس کی صفت ہے، اور عملی طور پر بھی وہ کلام کرتا ہے. اور اللہ نے کلام کیا ہے، اپنے نبیوں سے اللہ نے بات کی، رسولوں سے بات کی، فرشتوں سے بات کی، اور اللہ نے یہ کتابیں جو اتاری ہیں، جو ان کتابوں میں جو کلام ہے، جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس سے پہلے بات آئی تھی کہ کلام کا مطلب یہ کہ اس کے اندر حروف ہیں، اس کے اندر الفاظ ہیں، اس کے اندر سینٹنسز ہیں، اس کے اندر آواز ہے. اس طرح سے کلام.
یہ بات جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جا سکتا، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بندے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے ہوگا، بندوں سے ہوگا۔ آگے تو تورات زبور انجیل کی بات آگے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یقول له، قال یقول بولنا، قال کی معنی بولا، بات کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا قول ہے، یعنی بات، فلاں کا قول ہے، فلاں کی بات، تو قال یقول کی معنی ہوتے ہیں بات کرنا۔ یہ دیکھیے سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا ہوتا، کام کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان یقول له کن، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب یہ تو قرآن کریم کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے علاوہ، تورات کے علاوہ، زبور کے علاوہ، انجیل کے علاوہ، تمام کتابوں کے علاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا۔ یہ ہو جا کہنا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ باپ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا۔ اس لفظ کن کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ کا بات کرنا کوئی محدود نہیں ہے، بہت سارا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری آیت کریمہ مزید، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ۔ اب اے عیسیٰ بولنا، اللہ نے بولا کہ نہیں بول؟ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے، بات کرنا اللہ کی صفت ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہماری صفت ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، ہماری صفت ہوتی ہے، جیسے ہماری حیثیت ہے، انکمپلیٹ، ناقص، گنہگار، بد عمل، بد کردار، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے اس کے آگے تو نہیں جا سکتے ہم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کی شان کے مطابق۔ اس کے بعد دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بات کی، یا عیسیٰ کہا، اے عیسیٰ کہا، پھر آگے کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قولا لہ قولا لینا، قولا لہ قولا لینا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے، اور دوسرے نبی ان کے بھائی حضرت ہارون سے کہتا، قولا لہ، آپ دونوں جا کر کے فرعون سے کہو قولا لینا، نرم بات۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، قولا لہ قولا لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت ہے۔ اب آئیے یہ دلیلوں کی بات ہو گئی، کچھ دلیلیں آپ کے سامنے، دو چار دلیلیں آ گئی۔ اس کے بعد بدعتیوں کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، گمراہ فرقوں کا مسئلہ کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گمراہ فرقے تعویل کرتے ہیں، گھماؤ پھراؤ کرتے ہیں، کھینچ تان کرتے ہیں، جو بات ثابت ہوتی ہے وہ نہیں ثابت کرتے ہیں، جو انہوں نے عقیدہ پہلے بنا لیا اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے اہل سنت میں اور اہل بدعت میں۔ اہل بدعت اپنی عقل کا استعمال کر کے، لاجک کا استعمال کر کے پہلے عقیدہ طے کر لیتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی بات، کوئی بھی موقف جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی اسٹینڈ کیا کرتے ہیں؟ پہلے طے کر لیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، طے کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد اس کی دلیل، کون سی آیت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوگی، کون سی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوگی۔ یعنی بات پہلے طے کر لینا، عقیدہ پہلے بنا لینا، موقف پہلے سیٹ کر لینا، اور اس کے بعد اس کی دلیل قرآن سے، سنت سے ڈھونڈ کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اگر فٹ ہوتی ہے، صحیح بات ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوتی ہے تو کھینچ تان کر کے اسے ثابت کرنا۔
تو اہل بدعت اپنی عقل کو بیس بناتے ہیں، قرآن اور سنت کی دلیلوں کو اپنی عقل کی لونڈی سمجھتے ہیں، جیسے چاہو اسے گھماؤ، جیسا چاہو اس کو کام میں استعمال کرو۔ آئی بات سمجھ؟ اور اہل سنت کا کیا مسئلہ ہے؟ اہل سنت دلیلوں کو پڑھ کر کے قرآن کی آیتوں کو، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کا معنی، اس نبی کی حدیث کا معنی صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، جو عقیدہ صحابہ نے بنایا تھا وہی عقیدہ اہل سنت اپنا لیتے ہیں اور اسی پر مطمئن رہتے ہیں، نہ کسی طرح کی تعویل کرتے ہیں، نہ کسی طرح کی تحریف کرتے ہیں، نہ کسی طرح کی کمی بیشی کرتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ معنی کا انکار کرنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ سمجھنے کے لیے اتارا ہے کہ نہیں اتارا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عربی زبان میں اتارا ہے، عربی زبان بولنے والے جانتے تھے، اور وہی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ آپ تو ابلغ العرب تھے، پوری دنیا کے سارے عربوں کے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوامع الکلم، مجھے جامع الفاظ دیے گئے، جامع کلمات دیے گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں ایک ورڈ چھوٹا سا بولتا ہوں اور اس میں اتنے سارے معنی ہوتے ہیں کہ دوسرا آدمی وہی بات بولنا چاہے تو اس کو کافی بات کرنی پڑے گی تب وہ مضمون بول پائے گا۔ لیکن کم الفاظ میں زیادہ معانی، کم الفاظ میں زیادہ پیغام، یہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال یہاں دیکھیے کیا ہے اہل بدعت کا شبہہ کیا ہے؟ شبہہ کیوں کہتے جانتے؟ دلیل وہ ہوتی ہے جس سے بات ثابت ہوتی ہے، جو بات ثابت ہوتی ہے اسی بات پر وہ دلیل فٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس بات پر وہ دلیل فٹ نہ ہوتی ہو، اسے کھینچ تان کر کے لانے کی کوشش کی جاتی ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے کنفیوز کیا جاتا ہو، یعنی لوگ کنفیوز ہوتے ہوں کہ اس آیت سے یہ معنی نکلتا ہے، اس حدیث سے معنی نکلتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ اگر نکلے گا تو دلیل ہوگی، اگر وہ معنی نہیں نکلے گا، نکالنے کی کوشش کی جائے گی، ایک چیز ثابت نہیں ہوتی ثابت کی جائے گی تو اس کو شبہہ کہا جائے، کیونکہ ثابت نہیں ہو رہی ہے لیکن شبہہ پڑ جا رہا ہے، کنفیوژن ہو جا رہی ہے۔ اسی لیے جن چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی ایسی چیزوں کو دلائل نہیں کہتے بلکہ شبہات کہتے ہیں، یعنی ڈاؤٹ میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ کچھ لوگ تو کنفیوز ہو جائیں گے، کچھ لوگ تو ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے۔ علم والے ہیں، سمجھ گئے، جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ حدیث، یہ آیت، یہ حدیث کہاں فٹ کر رہے ہو؟ اس کا یہ معنی نہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن جو عوام کم علم ہوتی ہیں مثال کے طور پر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہک جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو دلیل پڑھتا ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو حدیث پڑھ کے دلیل دیتا ہے۔ عادی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سارے بدعتی منحرفین جتنے ہیں گمراہ، ان سب کا یہی کام ہے۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے بھائی آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ کے دلیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا دلیل پہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اس کی میننگ سمجھا دیتا ہے۔ اب عوام ان کی باتوں کو سنتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بھی آیت پڑھتے ہیں، وہ بھی معنی وہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی میننگ سمجھاتے ہیں، اور وہ بات ہماری سمجھ میں آتی جو سمجھاتے ہیں، تو آپ کی بات بھی سمجھ میں آ رہی، ان کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب کیسے فیصلہ کریں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے؟ اسی کا نام ہے شبہہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شبہہ۔ اگر ہم سب قرآن کی آیتوں کا معنی، حدیثوں کا معنی، اگر وہی معنی ہم لے رہے صحابہ کرام نے لیا ہے تو نہ ان کو کنفیوژن ہوگی، نہ ہم کو نہ وہ الگ راستے پر جائیں گے، نہ ہم الگ راستے پر جائیں گے، ہم سب اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر چل کر کے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ یہی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل بدعت میں۔ اچھا دیکھیے آگے بدعتیوں کا شبہہ کیا ہے، اچھی طرح سمجھیں اس کو کیونکہ ہم بھی نہ کنفیوز ہو جائیں کہیں معنی سمجھنے میں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں ہے نا کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ، اور بدعتیوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، بدعتی چاہتے ہیں، منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، اور اگر مشرک کوئی پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دے دی تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ تو اللہ کا کلام آیا کہ نہیں آیا؟ کلام کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب یہ بدعتی کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف نسبت تو ہے کلام کی، اللہ کی طرف کلام کی نسبت تو ہے، لیکن یہ نسبت ویسے ہی ہے جیسے کسی مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔
مخلوق کی نسبت تو اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ صفت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ صفت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. لیکن مخلوقات کی نسبت بھی تو اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جیسے اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے واقعے میں ہے کہ نہیں؟ ایک اونٹنی بطور امتحان، بطور معجزہ، بطور امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا. قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ بھئی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں یہ معجزہ آپ نہیں دکھا دیں گے. کیا معجزہ ہے؟ کون سا معجزہ دکھا دیں گے تو ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اسی پہاڑ، اسی پتھر کے بیچ سے اونٹنی نکل کر کے آنی چاہیے. آئی بات سمجھ؟ ایک دم چٹان ہے نا، پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ سنگلاخ ایک دم ہے نا، سخت کے نہیں. اس پتھر سے، پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل کر کے ایسے ہم دیکھیں کہ ہاں اونٹنی نکل کر کے آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی. حالانکہ پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی نہیں مانا. اللہ نے فرمایا نہیں مانے ہیں تو بس صبح عذاب کا انتظار کریں. یہ لوگ صبح عذاب کا انتظار کریں، تہس نہس ہو جائیں گے سب. اور پھر وہ لمبی تفصیل آپ جانتے ہیں، کس طرح سے پتھروں کی بات، کس طرح سے بارش ہوئی پتھروں کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوم جو پہاڑ تراش کر کے، یہ پہاڑ ہے نا پورا، اس کے کاٹ کاٹ کر کے اندر روم بنا دینا، پھر اور کاٹ کاٹ کر کے روم کے اندر روم بنا دینا. جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ شاید گئے بھی ہوں، جانتے ہوں، مدینہ منورہ سے 400 کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر العلا نامی بستی ہے، مدینۃ العلا، قوم سمود کی بستی. آج بھی وہاں اس کے نشانات موجود ہیں، اور وہ گورنمنٹ نے، حکومت نے اسے پوری تحویل میں رکھا ہے. اور وہ جہاں جہاں جو چیزیں تھیں وہاں پر بورڈ وغیرہ لگا رکھا ہے تاکہ وہ چیز ہے نا لوگ تصرف نہ کریں. تو وہاں پر آ کر کوئی جائے، ایسے تو جہاں عذاب ہوا وہاں جانے سے منع کیا اللہ کے نبی نے، سوائے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور وہ بھی جا کر کے وہاں فوٹو نہیں لینا، انجوائے نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے پناہ مانگنا ہے اور وہاں جھٹ پٹ جلدی جلدی باہر نکل آنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم عذاب کی علاقوں سے گزرو تو جلدی کرو. یہ عذاب کی نحوست ہے کہ وہاں پر رکنا نہیں ہے ہمیں. اس لیے اگر کوئی عبرت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے جانے کی اجازت ہوتی ہے، کچھ کاغذی کارروائیاں ہوتی ہیں. بہرحال پہاڑ آپ کو دکھائی دے گا، اور پہاڑوں کے اندر گھر، گھروں کے اندر گھر، ان گھروں کے اندر گھر، بیڈ روم کے اندر بیڈ روم، ایسے آپ کو دکھائی دے گا. اتنا بڑا روم کاٹ کے نکال دیا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے نا آپ کی، اتنا بڑا پہاڑ کے اندر کاٹ دیا ہے. پھر آپ گھسیں گے تو اس کے اندر سے اور دروازہ دکھائی دے گا آپ کو، وہ پورا کاٹ کر کے اندر روم بنا ہوا ہے. پھر وہاں سے دوسرا روم کاٹ، سارا پہاڑوں کو. اللہ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے گھر بنا لیا کرتی تھی. بہرحال اس پہاڑ سے کہا اس قوم نے کہ ایسے اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے کہ اونٹنی نکل کر کے آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ سچا پیغام لے کر کے آئیں. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ عز و جل نے بطور معجزہ پہاڑ سے، چٹان سے اونٹنی نکال دی. اب ان کے پاس بھی بہت ساری اونٹنیاں تھیں، اور اونٹوں کے پانی پینے کے لیے گھاٹ بنے ہوا کرتے تھے جہاں وہ پانی پیتے تھے. اونٹ اور اونٹنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، وہ پانی جو پینے کا نظام ہے وہ مہینے میں، 1 مہینے، 1.5 مہینے میں، کبھی 20 دن میں پانی پیتے ہیں اونٹ. اور ان کے جسم میں اللہ نے اسٹوریج کا ایسا کچھ نظام بنا رکھا ہے کہ پانی ان کے یہاں جسم میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ صحراؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بنایا ہے. صحراؤں میں پانی کہاں ملے گا، اس لیے پانی ان کی جسم میں موجود رہے گا. اس پانی کے ذریعے سے ان کو صحرا بھی ملتی رہے گی. 1 مہینے، 1.5 مہینے، لمبا لمبا سفر. اونٹ کو ضرورت نہیں ہے، بیچ میں پانی کی کوئی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. جو سواری کرنے والا ہے وہ اپنے لیے مشکیزے میں کسی برتن میں پانی کا پینے کھانے کے لیے انتظام کر لے، بس. یہ صورتحال ہے. بہرحال تو اب اونٹنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ. سورہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اس کے اندر اخیر میں کیا آیا ہوا ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. اب اونٹنی تو مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اونٹنی. اب یہ بدعتیوں نے شبہ پیش کر دیا. بدعتیوں نے کہا، یہی معتزلہ، جہمیہ ہے نا، اور ایسے ہی آگے اشاعرہ، یہ سارے بدعتی فرقے جو، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے. آپ کہتے ہیں کلام اللہ کی صفت ہے کیونکہ اللہ کی طرف نسبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف نسبت ہے، تو وہ نسبت ایک مخلوق کی نسبت خالق کی طرف بھی تو ہو سکتی ہے. ایک صفت کی نسبت موصوف کی طرف نہیں، ایک خالق کی، ایک مخلوق کی نسبت
خالق کی طرف بھی تو ہو سکتی ہے. جیسے اللہ کی اونٹنی ہے ویسے اللہ کا کلام ہے. اللہ کی اونٹنی مخلوق ہے تو اللہ کا کلام بھی مخلوق ہو گیا. یہ بدعتیوں کو شبہ. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اسی لیے جواب کے لیے ہمیں سلف کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. سلف نے کیا معنی سمجھا؟ سلف کے سامنے وہ آیتیں بھی آئی ہیں, یہ آیتیں بھی آئی ہیں, اہل بدعت جس کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آیتیں بھی آئی ہیں. اس ساری آیتیں سلف کے سامنے آئی ہیں, حضرات صحابہ کرام تابعین کے سامنے آئی. انہوں نے ان تمام باتوں کو سمجھا ہے. بہرحال ہمارے سامنے شیخ صالح فوزان کی شرح ہے. اس شرح کے اندر شیخ صالح فوزان نے اس کو بہت سمپلی, بہت آرام سے اس کا جواب دے کر کے مسئلے کو ختم کر دیا, حل کر دیا ہے. یہ جواب وہیں سے آیا ہوا, قرآن کی آیتوں سے, اللہ کے نبی کی حدیثوں سے, صحابہ کرام کی سمجھ اور سلف امت یعنی تابعین وغیرہ کی سمجھ سے بات آئی ہوئی ہے. یہ ہے بدعت اور بدعتیوں کی چال. انہوں نے یہ شبہ پیدا کر دیا کہ یہ کلام کی نسبت اللہ کی طرف ایسی ہے جیسے اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو اونٹنی کو ہم کہتے ہیں کہ مخلوق ہے, مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف ہے, خالق کی طرف ہے, تو کلام بھی تو خالق مخلوق ہو سکتا ہے. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا. اب یہ کہتے ہیں ایسے بیت اللہ کہتے ہیں, بیت اللہ خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. ایسی بات ہے کہ بیت اللہ مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا رسول ہے, رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نبی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو نبی مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ رسول مخلوق ہے, اونٹنی مخلوق ہے, گھر مخلوق ہے. اس طرح سے یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق کی نسبت خالق کی طرف ہو رہی ہے. تو آپ لوگ کیسے ثابت کرو گے کہ کلام مخلوق نہیں ہے, صفت ہے؟ یہ بدعتیوں کا شبہ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ دراصل جھوٹ ہے اور تلبیس ہے. تلبیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلبیس کا مطلب ہوتا ہے شبہے میں ڈال دینا, کنفیوز کر دینا. جو حقیقت ہے اس پر پردہ ڈال دینا اور جو غلط اور باطل ہے اس کو سامنے پیش کر دینا. آدمی اسی کو صحیح سمجھ لے اور حق جو ہے اس سے غافل ہو جائے. تلبیس اسی کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بدعتیوں کا یہ شبہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی گئی ہے, اضافت کی گئی, یعنی اللہ کا, اللہ کا, اللہ کا, اللہ کا, اس طرح کی باتیں جو آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں, اس کو نسبت ہم کہہ رہے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. کتنے قسموں کی ہوتی ہیں؟ دو قسموں کی ہوتی ہیں. یہی ہے بدعتی ان تمام باتوں کو چھپاتا ہے. بدعتی اور جو گمراہ فرقے ہیں ان باتوں کو چھپاتے ہیں. تو اب دو قسمیں ہیں. اللہ کی طرف نسبت کی جانے والی چیزیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں معانی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. کوئی معنی, کوئی سامان نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی پتھر نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی اونٹنی نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, یعنی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے, بلکہ وہ کیا ہے؟ مانوی چیز ہے. کون سی چیز ہے؟ مانوی چیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ عقیدے کے مسائل ہیں, تو اب اس کو بہت زیادہ آسان کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لیکن آپ غور کریں اور ایک سے دو بار تین بار سمجھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ایک نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کی جاتی کسی چیز کی, وہ ہے معنی کی نسبت. میننگز ہے, وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہے نا. کوئی گھر, دکان, مکان, یا کوئی مخلوق, انسان, جانور, اونٹنی, پتھر, ایسی کوئی چیز نہیں جس کو ہم سامان کہتے ہیں. کوئی شخصیت نہیں ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے جس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے, میننگ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور دوسری چیز ہے کسی شخصیت کی, کسی ذات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا. اللہ کی طرف نسبتوں کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں. ایک ہے کسی شخصیت, کسی پرسنالٹی, کسی سامان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, اور ایک ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی ایسا سامان نہیں ہے, کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے, بلکہ وہ مانوی چیز ہے. کیا ہے وہ؟ میننگ ہے, معنی, بات ہے, کوئی چیز کہی جا رہی ہے, بولی جا رہی ہے, سمجھی جا رہی ہے, ایسی چیزوں کی نسبت. تو اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف جن باتوں کی, جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے. اللہ کی طرف اضافت کی, نسبت کی دو قسمیں. نمبر ایک, مانوی چیزوں کی اضافت.
دوسری چیز کیا ہے؟ سامانوں کی، چیزوں کی، شخصیتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اب بدعتیوں کو سمجھانا ہے کہ تم جو چکمہ دے رہے تھے کہ کلام کی نسبت اللہ کی طرف ایسے ہے جیسے اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف، جیسے گھر کی نسبت اللہ کی طرف۔ گھر مخلوق ہے، اونٹنی مخلوق ہے، تم دھوکہ دے رہے تھے، یہ سمجھا رہے تھے۔ اب سمجھ لیں بدعتی کہ اللہ کی طرف نسبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے معانی کی نسبت، اور ایک ہے چیزوں اور سامانوں کی نسبت، شخصیتوں کی نسبت۔ خلط ملط مت کرو۔ بات کرنا کوئی سامان کا نام ہے؟ کلام کرنا کسی گھر کا نام ہے؟ کسی شخصیت کا نام ہے؟ کسی جاندار کا، بے جان کا نام ہے کیا؟ کلام تو کلام ہے، مانوی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ مانوی چیز ہے۔ اور اونٹنی کیا ہے؟ مانوی چیز ہے کہ ایک شخصیت ہے؟ ایک شخصیت ہے کہ نہیں؟ اب دونوں فرق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وہ مانوی چیز ہے اور یہ ایک چیز ہے جس کو آیان، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عین، کسی سامان کو، یہ عین ہے۔ اور جو بات کر رہا ہوں وہ عین نہیں، یعنی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی وہ چیز، لیکن یہ چیز آپ کو آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، ایک سامان کا نام ہے۔ تو دو طرح کی نسبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اس لیے تم نے کلام کو اور اللہ کی اونٹنی کو، اللہ کے گھر کو تم نے خلط ملط کر کے دھوکہ دینا چاہا۔ کلام مانوی چیز ہے، اس کی طرف، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ جو مانوی چیز ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا مخلوق ہے، اللہ کی صفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترنا مخلوق ہے، صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنا مخلوق ہے یا یہ معنی ہے؟ مانوی چیز جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور گھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق ہے۔ اللہ کا گھر یعنی ایک مخلوق کی نسبت خالق کی طرف کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ بھی مخلوق ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے دو قسمیں، اور یہ بدعتی ہمیں ان دونوں قسموں کو مکس کر کے گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے دونوں ایسے ہی ہے، جیسے وہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کا گھر، ایسے اللہ کا کلام۔ جیسے اونٹنی مخلوق ہے، گھر مخلوق ہے، تو کلام بھی مخلوق ہے۔ کلام مانوی چیز ہے، اور مانوی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں مخلوقات کی ہیں، عینی چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب جیسے عرش اللہ، ایک مثال لے لو، اللہ کا عرش، کس کا عرش؟ اللہ کا عرش، نسبت ہے کہ نہیں اللہ کی طرف؟ عرش مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ مخلوق ہے، کیونکہ عرش ایک سامان کا نام ہے۔ اللہ کے عرش کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیسے ہے وہ، لیکن ایک چیز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چیز ہے، کیسی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بلکہ عرش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے اکبر المخلوقات، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ واضح ہو گیا نا؟ ہم بدعتیوں کو جواب دیں گے کہ آپ جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، چکمہ دے رہے ہیں، وہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ آپ عیان کی طرح سے صفات کو بنانا چاہتے ہو، چیزوں کی طرح، سامانوں کی طرح، شخصیتوں کی طرح آپ کس کو بنانا چاہتے ہو؟ معانی کو بنانا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعجب کرنا، تعجب کس کا؟ اللہ کا۔ ہنسنا کس کا؟ اللہ کا۔ نسبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن کیا یہ مخلوق ہے؟ نہیں، مخلوق، صفت ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ معنی ہے، مانوی چیز ہے، مانوی چیز ہے۔ اس طرح سے جو بدعتی گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسے خلط ملط کر کے، مکس کر کے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت نے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو، یعنی اللہ کے کلام کرنے، بات کرنے کے مسئلے کو باقاعدہ صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور بدعتیوں کے عقیدے کی بیان کر کے ان کے شبہات اور ان کے باطل افکار کو، اور جو کچھ وہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس طرح خلط ملط کرتے ہیں، ان سب کو پیش کر کے ان سب کا جواب دیا ہے، تاکہ امت کے لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب یہاں آگے مزید سمجھیں، اگر بدعتیوں کے بولنے کے مطابق، مطلب یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اوصاف کمال، ہم اسماء اللہ الحسنی
وہ صفات اللہ العلیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت نام، پیارے پیارے نام، اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، کمال کی صفات اور خوبیاں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں خوبیاں اور صفات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحیم میں کون سی چیز ہے؟ رحمت کی صفت۔ اللہ الرزاق ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اس میں روزی دینے کی صفت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ الغفار ہے، بخشنے والا، اس میں بخشنے کی صفت۔ تو تمام ناموں میں صفات بھی، ناموں پر بھی ایمان اور صفات پر بھی ایمان، لیکن ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے، سلف نے ایمان رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں معاف کرتے ہیں؟ ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہو جائے گا؟ کیوں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا معاف کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور ہمارا معاف کرنا ہماری حیثیت سے۔ ہماری ذات اللہ کی ذات کی جیسی نہیں، اور ہماری صفت اللہ کی صفت کی طرح نہیں۔ اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی جیسی نہیں، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی جیسی نہیں۔ اس طرح سے ہمیں تو یہاں اب یہ بات آگے جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی کمالات پر، اللہ کی عظمتوں پر اگر غور کریں، ساری آیتیں ہیں کہ نہیں؟ کون سی آیتیں؟ شریعت والی آیتیں اور کائنات کی آیتیں۔ کائنات کی آیتیں، کائنات کی بھی آیتیں دونوں طرح کی ہیں، آیات شرعیہ اور آیات کونیہ، کائناتی نشانیاں اور شرعی نشانیاں۔ شرعی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن کریم ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل، اس زمانے میں، آج نہیں، تب تھا تب، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تھیں۔ اور یہ کائناتی نشانیاں، پہاڑ کائنات کی نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ سورج، چاند، ستارے کائنات کی نشانیاں، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ درخت، پودے، ہوا، بادل، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک کائنات کی نشانیاں۔ اور یہ اتنی ساری مخلوقات، اتنے سارے انسان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی نشانیاں ہیں۔ اب ملحدین نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے۔ ایک وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں آیت ہے، نشانی ہے، علی انہ واحد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجی بنائے، شریک بنائے، یا اللہ کے وجود کا انکار کرے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل دنیا میں اتاری ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساجی اور شریک بننے کی دلیل پیش کرے، ثبوت پیش کرے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سلطان نہیں اتارا، یعنی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، جتنے بھی انحرافات ہیں، ان کی کوئی ایک بھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ یہ بے دلیل بات ہے، شرک بے دلیل ہے، کفر بے دلیل ہے، الحاد بے دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی خالق، مالک، رازق، معبود حقیقی، سارے اسماء، سارے صفات، ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے افعال، ساری ان چیزوں کے لیے دنیا کی کائنات کی ایک ایک چیز دلیل ہے، اور اللہ کے کلام کی ساری آیتیں دلیل ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں دلیل ہیں۔ ہماری اور آپ کے وجود کے اندر، ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے جسم میں، ہمارے اور آپ کے وجود میں ایک ایک پرزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد سچا رب، واحد سچا معبود ہونے کی دلیل ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں بھی غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت معمولی بات ہے۔ کون ہے بنانے والا ان کو؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں سورہ طور وغیرہ کی آیتیں بہت عظیم الشان ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر سورہ مومنون کی آیتیں، سورہ مومن کی آیتیں، اور ایسے ہی خاص طور پر سورہ طور وغیرہ کی آیتیں، جن آیتوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے ایک بار مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی، اور تابعین کہتے ہیں کہ وہ تلاوت میں نے سنی، زندگی میں اس طرح سے کبھی قرآن کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔
اور وہ آیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پڑھی قرآن کے سورہ طور کی، ان آیتوں نے صرف ایک بار کان سے وہ آیتیں گزری، اول ما وقر الایمان فی قلبی، اس کو سن کر کے پہلی بار دل میں ایمان نے جگہ بنا لیا. اور کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، ایسی اللہ کے کلام کی آیتیں کہ سن کے ایسے لگا کہ دل سینہ پھٹ جائے گا اور دل اڑ جائے گا. اس طرح سے ایک ایک آیت دلیل ہے، ایک ایک لفظ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کے تنہا رب ہونے کی، تنہا معبود ہونے کی، تنہا تمام صفات کمال کی مستحق ہونے کی. خیر یہ بات ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی ساری باتیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام سے اگر عاری کر دے، یعنی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا ہے، تو یہ عقیدہ کتنا برا ہوگا، اس کا اندازہ لگائیں، اس کا اندازہ لگائیں. کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا مطلب بات نہیں کرتا ہے، جیسا کہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں تو بھلا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی چیز کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی چیز سے منع کرتا ہے. کیسے منع کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نہیں، یہ کرو یہ کرو، یہ واجب ہے، یہ ہے نا، اور یہ فلاں فلاں کام نہ کرو، منع کر رہا ہے. یہ امر اور نہی کرنے کا حکم دینا اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کا جو منع کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رکنے کا حکم دے رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حکم دے رہا ہے، کیسے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام کی صفت سے خارج کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو امر کرنے، حکم دینے سے بھی ہم کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، اس کی نفی ہو جائے گی. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اچھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کی صفت امر، صفت کلام کو ہٹا دیں گے بات کرنے کو، حکم دینا نکل جائے گا کہ اللہ حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے. جب بات ہی نہیں کرنا ہے تو نہ حکم دے سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے. اب اگر یہ بات مان لی جائے، بدعتیوں والی بات اگر سوچ لی جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو کہتے ہیں تمام شرعی احکام ختم ہو جائیں گے. تو نہ قرآن بچے گا، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحف موسیٰ، نہ صحف ابراہیم، کچھ نہیں باقی بچے. تو ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ساری شریعتیں نیل ہو جائیں گی، معطل ہو جائیں گی، ان کا وجود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور جب یہی ختم ہو جائے گا تو آپ بتائیے، اب ہم لوگ اپنی بات کریں، قرآن کریم ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کریم، قیامت تک کے لیے تو قرآن کریم ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے بدعتیوں کے مطابق، تو نہ وہ حکم دیتا ہے اور نہ وہ منع کرتا ہے. قرآن کریم معطل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قرآن کریم جب نہیں رہا تو ساری اسلام کی شریعت کی ساری جڑ کیا ہو گئی؟ کتنا خطرناک مسئلہ. پورا دین اسلام ڈھا جائے گا کہ نہیں ڈھا جائے گا؟ ڈہ جائے گا، منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور یہی یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں. اچھا عجیب شبہ، دوسرا شبہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں بدعتی؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے صفات کا انکار کرتے ہیں ہم. اب کون سا عیب ہے جس سے پاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے جیسا نہ ہو جائے. اللہ بولتا ہے، اگر ہم ثابت کریں گے تو مخلوق بھی بولتی، ہم لوگ بھی بولتے ہیں، اللہ ہمارے جیسا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، ہم اگر ہاتھ ثابت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے جیسا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح ساری صفات کے بارے میں آپ سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، ہنسنا اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی شان ہے. ہم اپنے ہنسنے پر نہ قیاس کریں اسے، ہرگز نہیں. اللہ کا ہنسنا اللہ کی شان کے مطابق. لیکن معنی، ضاحک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا ہی ہوتا ہے، تو ہم اس کا معنی وہی ثابت کریں گے. لیکن کیفیت، حالت، نوعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں. کیفیت نہیں معلوم ہے ہمیں، معنی معلوم ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم ہے. اب یہ لوگ یہی کہتے ہیں بھئی ہم لوگ جو ان صفات کو نہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں ثابت کرتے ہیں کہ اگر ہم ثابت کریں گے تو اللہ پر عیب لگے گا، اور اللہ کو عیب سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان صفات کو ہم نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ تنزیہ. تنزیہ کا مطلب پاک کرنا، عیب سے پاک کرنا، بے عیب ثابت کرنا. اور عیب ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے جیسا ہو جائے.
لیکن آپ سوچئے کہ پاک کرنے کے نام پر، اللہ کو عیب سے پاک کرنے کے نام پر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا اللہ کو پاک کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ پر عیب لگانا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، ایک دو نہیں، ان گنت صفت ہے، بے حساب اللہ کے نام ہے اور بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب یہ لوگ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کی صفت کا انکار کرنا اللہ کو پاک کرنا ہے عیب سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگانا ہے؟ یہ دیکھا آپ نے الٹی منطق ہے کہ نہیں؟ بدعتی کہتے ہیں کہ اللہ کو پاک کرنا چاہتے اس لیے ہم صفات نہیں ثابت کرتے ہیں۔ صفات نہ ثابت کرنا سب سے بڑا عیب ہے آپ کے اندر۔ آپ سوچیں آپ میں کسی کے پاس بھی ایک زیادہ خوبیاں ہیں، ایک خوبی ہے، دو خوبی ہے، 5 خوبی ہے، ان خوبیوں سے اگر آپ کو ہٹا دیا جائے یا وہ خوبیاں آپ سے نفی کر دی جائیں تو آپ کی تعریف ہے یا آپ پر عیب لگ رہا ہے؟ عیب لگ رہا ہے۔ تو عیب لگ رہا ہے، لیکن اس عیب لگانے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم عیب سے پاک کر رہے ہیں، تنزیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی ہم پاک کر رہے ہیں لیکن تنزیہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ تعطیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ نام چاہے نہ ہو معتزلہ جہمیہ کرامیہ، لیکن یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ہاں، جو عقلانی تفسیریں کرنے والے لوگ ہیں، اردو میں ہوں یا عربی میں ہوں یا اور دیگر زبانوں میں ہوں، ان کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو آپ یہی پائیں گے کہ وہ عقل کے مطابق معتزلہ، اعتزال، تعطیل، جہمیت، مجرد عقل، اسی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہم کہیں گے تو اللہ پر عیب لگے گا۔ انکار کرنا سب سے بڑا عیب ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے، آپ انکار کرتے ہیں۔ اللہ بولتا، آپ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بولتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنستا، آپ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کو ہاتھ، آپ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کا چہرہ، آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگایا جا رہا ہے، تانا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کو پاک ویسے کیا جائے گا جیسے اللہ نے خود اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ثابت کرو، جیسے جیسے جہاں جہاں ثابت ہے سب ثابت کرو، کسی صفت کا انکار مت کرو۔ ہاں، پاک کرنا ہے تو یہ کہو کہ اللہ کی یہ صفت ہے لیکن مخلوق کے جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح بات نہیں کرتا۔ کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے ویسے کرتا ہے۔ تب جا کر کے دونوں چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کی صفت بھی ثابت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک بھی کرنا ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اور اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لگا رہے ہیں عیب اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاک کر رہے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہاں اپنی شرح میں بھی کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آگے بات آ رہی ہے اشاعرہ کی۔ یہ جو بات بھی آپ کے سامنے گزری ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو مکمل طور پر ساری صفات کا انکار کرتے ہیں، ساری صفات کا جملتاً و تفصیلاً، یعنی ہے نا، ہر اعتبار سے، سرسری طور پر بھی اور تفصیل، ہر اعتبار سے کسی بھی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے صفت ثابت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگے گا، کیونکہ صفات مخلوق کی ہیں اور وہی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ الفاظ ایک ہیں تو کیا حقیقت بھی سیم ہے؟ جب اللہ کی ذات الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، تو ان میں کتنا انتر ہے، کتنا فرق ہے؟ خالق اور مخلوق کا فرق ہے بھائی۔ تو ذات میں اگر کوئی تال میل نہیں ہے تو پھر صفات میں کیوں تال میل بنانا چاہتے ہو؟ تو اسی لیے شیخ الاسلام، آگے بات آئے گی بھی انشاءاللہ، کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سارے بدعتی کیا کرتے ہیں؟ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت کی تشبیہ کس سے؟ مخلوق کی صفات سے، اور جیسے تشبیہ دیتے ہیں فوراً انکار کرتے ہیں۔ تشبیہ اگر نہیں دیں گے تو انکار نہیں کریں گے۔ اگر تشبیہ نہ دیں، یہ کہیں کہ اللہ کا کلام کرنا، بات کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمارا بات کرنا ہماری شان کے مطابق ہے، تشبیہ اگر نہیں دیں گے تو انکار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کے لیے کلام ثابت کریں گے اللہ کی شان کے مطابق، اور مخلوق کے لیے کلام ثابت کریں گے مخلوق کی شان کے مطابق۔ لیکن پہلے تشبیہ دے دیتے ہیں، اور تشبیہ دینے کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، تشبیہ نہ ہو جائے۔ اور تشبیہ سے بچنے کے نام پر اب کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
مخلوق کے مشابہ قرار دینے سے بچنے کے نام پر اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ وہی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ نے دونوں چیزیں اللہ نے کہا اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو مثلیت سے انکار کر دو، نفی کر دو، مشابہت نہیں ہے، یہ بات پکی ہے، لیکن ساتھ میں صفات کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، ثابت کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح سے ثابت کرنا ہے ہمیں۔ تو آگے اشاعرہ کی جو بات آ رہی ہے اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اشاعرہ والی بات اور مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ مجلس میں ہم اور آپ پڑھیں گے اسے، کیونکہ ان لوگوں نے بیچ کا راستہ نکالا ہے، ان لوگوں نے بیچ کا راستہ نکالا، نہ یہ پورے طور پر بدعتیوں کے ساتھ ہیں اور نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ میں، آدھا اہل سنت کے ساتھ آدھا بدعتیوں کے ساتھ۔ اور چونکہ یہ راستہ سلف کا نہیں ہے اس لیے یہ راستہ کیا ہے؟ بدعت کا ہے۔ لیکن سامنے کیا ہے؟ سامنے یہ آدھا اہل سنت کے ساتھ، لیکن وہ نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ ہیں اور نہ پورے طور پر جہمیہ کے ساتھ ہیں۔ بدعت میں تو ہے ہی ہے، بدعت تو ہے ہی ہے یہ، لیکن نہ پورے طور پر جہمیہ کے ساتھ ہیں نہ پورے طور پر اہل سنت کے ساتھ ہیں۔ وہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہوں نے اس کو قائم بالنفس کہہ دیا اور افراد کو کہہ دیا کہ یہ مخلوق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر تو کلام ہے، اللہ کی اپنی ذات میں کلام کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے کلام کی صفت لگی ہوئی ہے، اللہ کی ذات میں بات کرنا ہے، اتنا مانتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اس بات کو جب باہر نکالیں گے آپ کہ اللہ نے قرآن کلام کیا، تورات کلام کیا، انجیل کلام کیا، تو کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ کلام کہہ رہے ہیں یہ مخلوق ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ نہ اہل سنت کے ساتھ ہیں پورے طور پر اور نہ جہمیہ کے ساتھ ہیں پورے طور پر، اور یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر بھی کلام کی صفت سے متصف کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ افراد یعنی ایک بات، دو بات، 10 بات، پوری کتاب قرآن کریم، تورات، انجیل، جو بھی اللہ کلام کرے اس کو افراد کہتے ہیں، یعنی کلام کے ٹکڑے پارٹس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر بھی کلام کی صفت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، وہ کلام اللہ کی ذات سے نکلتا بھی ہے، اور اسی نکلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ صفت کلام کی ہے، جو اللہ نے کلام کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بات بھی صفت، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کا عقیدہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے دل و دماغ میں، ذہن میں اللہ تعالیٰ ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بدعت کی سازشوں سے، ان کے شبہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔